اسٹریٹس میں سب لوگ بہت ملنسار ہیں اور مجھے یہاں بہت مزہ آ رہا ہے. مجھے تو اس شہر سے محبت ہو گئی ہے. ہم چین کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، خاص طور پر فیڈ ایڈیٹو جیسے ٹاکسن بائنڈرز، انزائمز اور امینو ایسڈز کے شعبے میں. نتائج بہت اچھے اور اطمینان بخش رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم چین کے ساتھ اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں. میں پیرووسکائٹ سولر سیلز تیار کرتا ہوں تاکہ طیارے سولر انرجی سے چل سکیں. ہمارا مقصد ایسے طیارے بنانا ہے جو سولر انرجی سے پرواز کریں اور توانائی کی بچت کریں. یہ طیارے کلین انرجی کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کر سکتے ہیں. ناظرین محترم السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان نسرین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاک چائنا ایکسپریس. چین یکم اکتوبر کو اپنا قومی دن مناتا ہے. چینیوں کو اس موقع پر ایک ہفتے کی چھٹیاں ملتی ہیں جسے گولڈن ویک کہا جاتا ہے. گولڈن ویک میں شہر ہوں یا قصبے، پہاڑ ہوں یا سمندری کنارے، ہر جگہ سیاحوں کا رش ہوتا ہے. چین کی سیاحت کی صنعت نے پچھلے برسوں میں تیز رفتار ترقی کی ہے. بنیادی ڈھانچے اور خدمات کی بہتری نے اسے ایک کامیاب ماڈل بنا دیا ہے. سوال یہ ہے کہ سیاحت کے بے پناہ وسائل رکھنے والا پاکستان اس تجربے سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے کس طرح وانگفو چین میں لوگ قومی دن کو انجوائے کر رہے ہیں اور مختلف خریداری کر رہے ہیں. تو قومی دن جو ہے وہ نہایت جوش و جذبے کے ساتھ یہاں منایا جاتا ہے. منانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں مختلف ادوار میں، لیکن ان میں چھپا ہوا جو جذبات اور وطن سے محبت ہے وہ یکساں ہوتی ہے. اس سال کے نیشنل ڈے کی چھٹیوں میں چین بھر کے تفریحی مقامات اور بازاروں میں غیر معمولی رونق رہی. بیجنگ کی وانگ فو جن اسٹریٹ جو چائنا ریڈ کے دلکش رنگ سے جگمگا رہی تھی، سب سے زیادہ نمایاں مقام کے طور پر ابھری اور غیر ملکیوں کے لیے چینی سیاحت کی دلکشی کا اہم مرکز بن گئی. اس وقت میں موجود ہوں وانگفو چین میں، اور وانگفو چین آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ چینی کس طرح قومی دن منا رہے ہیں اور کس طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں، تصویریں لے رہے ہیں. تو آئیے آپ کو مزید دکھاتے ہیں وانگفو چین کی اسٹریٹ میں جو قومی دن منانے کے حوالے سے چینی کس طرح جوش و جذبہ پایا جاتا ہے ان میں، اور وہ کون سی خریداری کر رہے ہیں. اب ہماری توجہ شنگھائی کی سڑکوں کی جانب ہے جو چین کے ماضی اور حال کا اہم مرکز ہے. ویزا فری پالیسیوں اور مختلف زبانوں میں دستیاب خدمات کی بدولت شنگھائی پوری دنیا کے لوگوں کا استقبال کرتا ہے. یہاں مختلف ممالک کے سیاح دکھائی دیتے ہیں. میرا نام مورگن ہے، میں بیلجیم سے ہوں. میرا نام چبی ہے، ہم بارسلونا سے آئے ہیں. میں یہاں چھٹیاں گزارنے آئی ہوں. میں پچھلے 15 دن سے سفر کر رہی ہوں اور شنگھائی، شینچن، ہانگ کانگ اور چونگچنگ جا چکی ہوں. اسٹریٹس میں سب لوگ بہت ملنسار ہیں اور مجھے یہاں بہت مزہ آ رہا ہے. مجھے تو اس شہر سے محبت ہو گئی ہے. ہم جرمنی سے ہیں. ہم ایکسچینج پروگرام کے تحت آئے ہوئے طالب علم ہیں اور 3 ماہ سے یہاں ہیں. یہ ہمارا چین آنے کا پہلا موقع ہے. آج ہم خریداری کے لیے نکلے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم کچھ کپڑے اور جوتے خریدیں گے. میرا نام البا ہے اور میں اسپین سے ہوں. یہ میرا ویزا ہے. میں 30 دن تک بغیر کسی ایکسٹرا پروسیجرز یعنی اضافی کارروائی کے یہاں رہ سکتی ہوں. مجھے ویزا فری انٹری ملی ہے. میں نے ساری معلومات آن لائن حاصل کی اور اپنے تمام مقامات اور ہوٹلوں کے بارے میں ایک پاور پوائنٹ بھی بنائی. یہ سب میں نے خود ترتیب دیا ہے. دسمبر سے پہلے یورپ کے شہریوں کو 30 دن تک کے قیام کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے یہ بہت آسان ہے. اگر آپ کے تمام کاغذات تیار ہوں تو یہ عمل واقعی آسان ہے. زبان کا فرق بھی مسئلہ نہیں بنتا، بس پہلے سے تیاری ضروری ہے. شنگھائی کے بین الاقوامی ماحول کے مقابلے میں ایک اور شہر چنگدو بھی نمایاں ہو چکا ہے. چھٹیوں میں تقریباً 2 کروڑ 86 لاکھ سیاحوں نے یہاں کا رخ کیا، جس سے یہ سب سے مقبول شہروں میں شامل ہو گیا. چنگدو میں بڑے شہر کی چہل پہل بھی ہے اور پرانی گلیوں میں بسا سادہ مگر دلکش روزمرہ کا منظر بھی، اور اس کے مشہور پکوانوں کی خوشبو ہر کسی کو اپنی جانب کھینچتی ہے.
یہ دیکھیں، یہ ہم نے بہت ہی یونیک چیز یہاں پر جو ہے تلاش کی ہے آپ کے لیے کہ فارنر جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں چائنا میں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، نہ صرف چائنا بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں، کہ وہ اپنا ٹیکس ریفنڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو ایئرپورٹ پر جگہ جگہ ٹیکس ریفنڈ کے اس طرح کے بوتھ نظر آئیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے جسٹ صرف اس کو کلک کرنا ہے اور آپ کو وہ دکھا دے گا کہ آپ کا ٹیکس ریفنڈ کتنا ہے. کیو آر کوڈ آپ کریں گے، کیو آر کوڈ مشین کے سامنے لے کے آئیں گے اور آپ کا نمبر آ جائے گا اور اس میں آپ کو دکھا دے گا کہ ویدر یو آر ایلیجیبل کہ ٹیکس ریفنڈ آپ کو کیا جائے. آپ نے جہاں سے بھی پرچیزنگ کی ہے، بجائے کہ آپ سلپیں سنبھال کر رکھیں، اب آٹو طریقے سے اگر آپ نے علی پے سے پیمنٹ کی ہے تو آٹو طریقے سے آپ کو ٹیکس ریفنڈ ہو جائے گا آپ جب ایئرپورٹ پر جائیں گے. یہ بہت ہی یونیک اور زبردست ہے اور اے آئی کا صحیح استعمال ہے. چین نے ویزا فری پالیسیوں میں نمایاں بہتری کی ہے. 50 سے زیادہ ممالک کے افراد کو 30 دن کے لیے بغیر ویزا داخلے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ 55 ممالک کے مسافر 240 گھنٹے تک ویزا فری ٹرانزٹ کر سکتے ہیں. یہ سہولت 60 داخلی راستوں اور 24 صوبوں میں دستیاب ہے. اس سے ملک میں داخلے کی تمام رکاوٹیں کافی حد تک کم ہو گئی ہیں. ساتھ ہی ٹیکنالوجی میں جدت نے سیاحوں کے لیے سفر کو مزید آسان بنا دیا ہے. جب بین الاقوامی مسافر چین آتے ہیں تو وہ ہمارے 5G نیٹ ورک پر بھروسہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آسان رہنمائی کے لیے ہم سب وے اسٹیشنز میں ریئل ٹائم آگمنٹڈ ریئلٹی انڈور نیویگیشن فراہم کرتے ہیں. اگر آپ کو راستہ یا ایگزٹ نہ ملے یا آپ کو دوسری لائن میں جانا ہو تو 5G نیویگیشن آپ کی رہنمائی کرتی ہے. دوسرا، ہم انٹیلیجنٹ ریکمنڈیشن سروس بھی فراہم کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ کسی سب وے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں تو ہماری ایپ آپ کو قریب ہی واقع کچھ تفریحی مقامات یا ریسٹورانٹس تجویز کر سکتی ہے جو آپ کی دلچسپی کے ہو سکتے ہیں. ہم نے اس سال ٹورزم اور کلچرل سروسز ہال کے اندر دیکھا کہ بہت سے اسٹال اب اے آئی اور وی آر کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ وزٹرز کو ثقافتی ورثے کا براہ راست اور حقیقی تجربہ مل سکے. جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ تھی اولڈ سمر پیلس. جنگ کے دوران اسے 8 اتحادی افواج نے تباہ کر دیا تھا، لیکن اب اے آئی اور وی آر ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم وی آر گلاسز پہن کر اس کے اندر جا سکتے ہیں اور اس کی اس وقت کی شان و شوکت کا نظارہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بچوں کو تاریخ سکھانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے. وہ اسے بہت پسند کرتے ہیں اور وی آر کے ذریعے بہت تیزی سے سیکھتے ہیں. اس طرح پرانی چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنا ایک شاندار اقدام ہے. پاکستان میں لائف سٹاک ایک نہایت اہم صنعت ہے. اس شعبے میں جدید ترین تکنیکی ترقیات کیا ہیں؟ حال ہی میں چین کے شہر نانجنگ میں منعقدہ ایشین انٹرنیشنل انٹینسیو اینیمل ہسبینڈری نمائش میں ہم دیکھیں گے کہ مویشی پالنے کا مستقبل کیسا ہوگا. 2025 کی ایشیا انٹرنیشنل انٹینسیو لائف سٹاک نمائش میں پاکستانی کمپنیاں بھی شرکت کر رہی ہیں. I am Dr. فرحان رضا. میں ڈاکٹر فرحان رضا ہوں اور پاکستان سے اپنی کمپنی برامیڈ اینیمل ہیلتھ اور برامیڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کی نمائندگی کر رہا ہوں. ہم گزشتہ 10 برس سے ویٹرنری اینیمل ہیلتھ کے شعبے میں کام کر رہے ہیں. ہمارا کاروبار جانوروں کی صحت سے متعلق مصنوعات پر مرکوز ہے، جن میں ڈیری ویکسین، پولٹری، ڈیری فیڈ، ایڈیٹیوز اور پالتو جانوروں کی مصنوعات شامل ہیں. نمائش کے روز ڈاکٹر فرحان رضا اس قدر مصروف تھے کہ انہیں آرام کرنے کا وقت ہی نہ ملا، کیونکہ وہ مختلف ممالک کے کلائنٹ سے ملاقات میں مصروف رہے. ان کے خیال میں یہ نمائش دنیا کے سامنے پاکستان کے مویشیوں سے متعلق ٹیکنالوجی کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر مویشیوں کی ٹیکنالوجی کے تبادلے کا پلیٹ فارم بھی ثابت ہوگی. میری ٹیم دراصل ایک اور نمائش کے لیے یہاں آئی تھی، لیکن یہ میری پہلی بار شرکت ہے اور مجھے یہ نمائش بہت اچھی لگی. یہ بہت منظم اور معلوماتی ہے. میں نے کئی نئی کمپنیاں اور نئی ایجادات دیکھیں، اس لیے یہ واقعی اچھی ہے. ایسی نمائش تو ہر سال یا ہر چند ماہ بعد ہونی چاہیے.
2025 کی ایشیا انٹرنیشنل انٹینسو لائف اسٹاک نمائش میں 1 درجن سے زائد ممالک کے تقریباً 500 نمائش کنندگان نے حصہ لیا۔ غیر ملکی نمائش کنندگان اور خریداروں کی شرح میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ کئی بین الاقوامی ادارے اور تنظیمیں بھی بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ یہ وسیع پیمانے پر عالمی شرکت اس نمائش کو چین کی مویشیوں کی صنعت اور عالمی منڈی کے درمیان ایک اہم رابطہ پل بناتی ہیں۔ نمائش میں مویشیوں کی صنعت کی مکمل چین شامل ہے، جس میں چارہ سازی، جدید فارمنگ ٹیکنالوجی اور اعلیٰ معیار کی مویشی مصنوعات پیش کی جا رہی ہیں۔ ویو چائنا ہر سال تقریبات کا انعقاد کرتی ہے اور ہم ان کی تمام نمائشوں میں حصہ لیتے ہیں، جن میں تھائی لینڈ، نیدرلینڈ اور مشرق وسطیٰ کے دبئی میں منعقد ہونے والی نمائشیں شامل ہیں۔ اس بار یہ تقریب ہمارے قریب ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ہمیں شرکت کرنا ہی تھی۔ اس نمائش میں ہم اپنے پرانے کلائنٹ سے ملاقات کرتے ہیں اور نئے ڈسٹریبیوٹرز بھی تلاش کرتے ہیں تاکہ اپنی غیر ملکی منڈیوں کو مزید وسعت دے سکیں۔ نمائش میں ہمیں برازیل، پاکستان، قازقستان، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کے کلائنٹ سے ملاقات کا بھی موقع ملا۔ مجموعی طور پر اس ایونٹ کا حجم نہایت متاثر کن محسوس ہوا۔ I come from an enzyme company. میں ایک انزائم کمپنی سے تعلق رکھتا ہوں، یہاں کچھ دوست بھی ہیں اور میں انہیں نانجنگ لے آیا تاکہ چین میں مختلف مصنوعات کا جائزہ لیں۔ ہم یہاں مزید مصنوعات کی تلاش میں ہیں۔ ہم دوسرے ممالک کا بھی دورہ کر چکے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ چین کا نانجنگ ایک بہت اچھی جگہ ہے اور یہاں ہمیں کئی نئی مصنوعات ملی ہیں۔ شرکت کرنے والی کمپنیوں کے لیے ایشیا انٹرنیشنل انٹینسو لائف اسٹاک نمائش کئی طرح سے اہمیت کی حامل ہے۔ یہ انہیں اپنا برانڈ پیش کرنے، معیاری گاہکوں سے جڑنے اور صنعت کے رجحانات جاننے کا موقع دیتی ہیں۔ بہت سی کمپنیوں نے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے بین الاقوامی آرڈرز حاصل کیے۔ یہ نئی مصنوعات اور ٹیکنالوجیز کی لانچنگ کے لیے بھی اولین انتخاب سمجھا جاتا ہے۔ کئی کمپنیوں نے نمائش کے دوران نئی مصنوعات کی تقریبیں رونمائی کی اور میڈیا اور ماہرین کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اپنی مارکیٹنگ کو تیز کیا۔ We have found various companies that ہم نے کئی کمپنیوں کو دیکھا جو ملٹی وائٹامنس، ویکسینز، اینٹی بائیوٹکس اور امینو ایسڈز تیار کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں یورپی کمپنیوں کو خام مال فراہم کرتی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر کے بہت خوش ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہمیں مصنوعات کا اصلی ماخذ مل گیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم انہیں دیگر ممالک سے خریدیں۔ یہ اصلی ماخذ ہے۔ ہماری مرکزی مارکیٹ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں ہے۔ ہم نے ایتھوپیا میں رجسٹریشن مکمل کر لی ہے اور بشمول بیلٹ اینڈ روڈ ممالک اب پاکستان میں بھی کاروبار کر رہے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک میں سرنجز اور لیکوئڈ نائٹروجن ٹینکس کی مانگ زیادہ ہے اور یہ مصنوعات مارکیٹ میں جلد بکتی ہیں۔ ہماری مصنوعات امریکی اور برطانوی فارماکوپیا کے معیار کے مطابق تیار کی جاتی ہیں۔ ہم ان مصنوعات کو افریقہ، یورپ اور امریکہ کے علاوہ دیگر ترقی پذیر ممالک میں برآمد کر سکتے ہیں۔ ہم تحقیق، ترقی، پیداوار، سیلز اور برآمد کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ہماری ایکسپورٹ ٹیم فیکٹری انسپیکشن اور مصنوعات کی رجسٹریشن کا تجربہ رکھتی ہے اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کے لیے پیشہ وارانہ تکنیکی خدمات اور برآمدی سپورٹ فراہم کر سکتی ہے۔ doing business with China and some feed additives. ہم چین کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، خاص طور پر فیڈ ایڈیٹو جیسے ٹاکسن بائنڈرز، انزائمز اور امینو ایسڈز کے شعبے میں۔ نتائج بہت اچھے اور اطمینان بخش رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم چین کے ساتھ اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مویشیوں کے شعبے میں چین اور پاکستان کا اشتراک دونوں ملکوں کے زرعی تعلقات کا ایک اہم ستون ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کے تحت یہ تعاون مویشیوں کی افزائش نسل میں بہتری، بیماریوں پر قابو، ٹیکنالوجی کے تبادلے اور تربیت یافتہ افرادی قوت کی تیاری جیسے شعبوں میں بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اشتراک پاکستانی کسانوں کے لیے آمدنی بڑھانے اور نقصانات کو کم کرنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ It is very important. یہ بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک طویل سرحد ہے۔ اس مشترکہ سرحد کی وجہ سے ہمیں ایک جیسی بیماریوں کا سامنا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ اب ہمیں پاکستان میں ٹیکنالوجی منتقل کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ مختلف کمپنیوں کے ساتھ تعاون اور ان کی ٹیکنالوجی
चीन से पाकिस्तान मुंतकिल करना पाकिस्तान के लिए बहुत मददगार और फ़ायदेमंद होगा। हम पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ 20 साल से राब्ते में हैं, मगर पाकिस्तान में हमारा अभी तक कोई ऑफिशियल एजेंट नहीं है। हम पाकिस्तानी इंपोर्ट एजेंट की तलाश में हैं ताकि मिलकर पाकिस्तानी मार्केट को तरक्की दे सकें। अभी पाकिस्तानी क्लाइंट्स की ज़रूरियात निस्बतन सादा हैं, लेकिन कई आला मयार के क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ख़ास अद्वियात मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं। ये अद्वियात इनके किसानों के लिए ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती हैं। हम तजर्बाकार इम्पोर्टर्स के साथ ताउन के ख्वाहिशमंद हैं ताकि मार्केट को बेहतर बनाया जा सके। ये हैं राना शाहिद, नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के PhD उम्मीदवार। शमसी तवानाई से चलने वाले हवाई जहाज़ के डिज़ाइन पर इनकी तहकीक सबको मुतासिर कर रही है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। राना एक उभरते हुए मौसीकार भी हैं। इनकी शख्सियत इस बात का सबूत है कि साइंस और आर्ट की तख्लीकी सलाहियतें साथ साथ परवान चढ़ सकती हैं। Hello everyone, I'm Rana Shahid. I'm from Pakistan. I'm doing PhD research. इस वक्त मैं नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स में PhD कर रहा हूँ। मेरे पीछे आप JF-17 थंडर देख सकते हैं, जो पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका तैयार करता तैयारा है। मेरी तहकीक पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स और तैयारों के डिज़ाइन पर है। मेरा मजमून मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैं कॉलेज ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ। मेरी तहकीक में एयरक्राफ्ट डिज़ाइन को सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि पाकिस्तान को तवानाई के बहरान का सामना है। मेरा मानना है कि सोलर एनर्जी ही मुस्तकबिल है, इसीलिए मैं ऐसे तैयारों के लिए पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स तैयार कर रहा हूँ जो सोलर एनर्जी से चल सकें। मैं पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स तैयार करता हूँ ताकि तैयारे सोलर एनर्जी से चल सकें। हमारा मकसद ऐसे तैयारे बनाना है जो सोलर एनर्जी से परवाज़ करें और तवानाई की बचत करें। ये तैयारे क्लीन एनर्जी के ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र कर सकते हैं। हाल ही में हमने एक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जिसमें हमने पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स से चलने वाला तैयारा डिज़ाइन किया जो धूप में परवाज़ कर सकता है। हमने ये प्रोजेक्ट एक मुकाबले में जमा कराया और हमें जीत की उम्मीद है। This is a water aeroplane. It land in the water. This land in the water. ये एक वाटर एयरक्राफ्ट है। ये कश्ती की तरह पानी पर उतर सकता है। From my childhood, I like. बचपन से ही मुझे एयरक्राफ्ट डिज़ाइन का शौक़ है। जब मैं चीन की जामियात को देख रहा था तो मैंने नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के एक प्रोफेसर से रब्ता किया ताकि तहकीक के मौक़े के बारे में जान सकूं, ख़ास तौर पर पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स की तैयारी से मुतालिक। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी हुई, इसलिए मैंने दाखिले के लिए दरख्वास्त दी। नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स चीन और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, इसीलिए मैंने यहाँ तालीम हासिल करने का फ़ैसला किया। म्यूज़िक भी मेरा एक शौक़ है। मैं दोनों इंटरेस्ट्स के दरमियान अच्छा तवाज़ुन रखता हूँ। जब म्यूज़िक से थक जाता हूँ तो एक्सपेरिमेंट्स यानी तजुर्बात करता हूँ, और जब तजुर्बात से थक जाता हूँ तो म्यूज़िक की तरफ रुख करता हूँ। ये एक ज़बरदस्त तवाज़ुन है। मौसीकी शाहिद का हमेशा से एक शौक रहा है। पाकिस्तानी पॉप स्टार आतिफ असलम से मुतासिर होकर उन्होंने खुद ही ऑनलाइन वीडियोस के जरिए गिटार बजाना सीखा। चीन जाने से पहले उन्होंने समा टीवी के साथ कोरोना अवेयरनेस के उन्वान से एक म्यूजिक वीडियो बनाई जिसे पाकिस्तान में खासी शोहरत मिली। इनके गाने अब चीन के प्लेटफॉर्म्स जैसे टेंसेंट म्यूजिक और नेट ईज क्लाउड म्यूजिक पर भी सुने जा सकते हैं। हाल ही में राना शाहिद ने नानजिंग में एशिया न्यू सिंगर कंपटीशन के सेमीफाइनल में उर्दू और अंग्रेजी गीतों के इम्तिजाज से शानदार कारकर्दगी दिखाई।
This is my first competition in China. But یہ میرا چین میں پہلا کمپٹیشن ہے، لیکن میں نے ملک بھر میں مختلف مقامات پر پرفارم کیا ہے، اپنی یونیورسٹی میں اور دیگر جگہوں پر بھی۔ میں اکثر نئے سال کی تقریبات میں حصہ لیتا ہوں، خاص طور پر کالج آف ایروسپیس انجینئرنگ کی سالانہ پارٹی میں۔ ان کی موسیقی کی صلاحیت نے انہیں یونیورسٹی کی تقریبات میں پہچان دلائی، جہاں وہ بین الاقوامی طلباء کے لیے پاکستانی موسیقی کے رنگ دکھاتے ہیں۔ گٹار کلب کے نائب صدر ہونے کے ناطے رانا شاہد چینی گانوں کی مشق کر رہے ہیں اور مقبول گیت چھینگ خوا سیائے پر عبور حاصل کر چکے ہیں۔ وہ اب اپنی چینی زبان میں موسیقی کی کمپوزیشن مکمل کر رہے ہیں اور جلد اسے ریلیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ Chinese music is very interesting. چینی موسیقی اور موسیقی کے آلات بہت دلچسپ ہیں، اسی لیے میں نے یونیورسٹی کے گٹار کلب میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت میں نانجنگ یونیورسٹی آف ایروناٹکس اینڈ ایسٹروناٹکس میں گٹار کلب کا نائب صدر ہوں۔ رانا شاہد اکثر نانجنگ میں کنفیوشس ٹیمپل جیسے ثقافتی مقامات پر اپنی پرفارمنس دیتے ہیں اور شہر کے تاریخی مقامات جیسے پرپل ماؤنٹین اور منگ شیاولنگ کے مقبرے کی سیر کے ذریعے چینی ثقافت کو بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مستقبل کے لیے شاہد کا ارادہ ہے کہ وہ چین اور پاکستان میں شمسی توانائی اور ہوا بازی کے شعبوں کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ساتھ ہی وہ موسیقی کے شوق سے بھی جڑے ہیں، جسے وہ اپنے سائنسی کیریئر کا متوازن ساتھی سمجھتے ہیں اور دونوں قوموں کے درمیان ثقافتی تبادلے کا ذریعہ مانتے ہیں۔ Because I first time came to Nanjing. نانجنگ وہ پہلا شہر ہے جہاں میں چین پہنچنے کے بعد گیا۔ میں پہلے کبھی دیگر جگہوں پر نہیں گیا تھا۔ جب میں نانجنگ پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک تاریخی شہر ہے، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم میں یہ اپنے کردار کی وجہ سے مشہور ہے۔ میں نے نانجنگ کی المناک تاریخ کے بارے میں جانا۔ میں نے کنفیوشس ٹیمپل اور منگ پیلس کا دورہ کیا۔ نانجنگ سیاحوں کے لیے بہت دلچسپ شہر ہے کیونکہ یہ تاریخی اعتبار سے مالا مال شہر ہے۔ مجھے ہمیشہ سے تاریخی چیزوں میں دلچسپی رہی ہے، خاص طور پر مندروں کا دورہ کر کے تاریخ اور مختلف سلطنتوں کے بارے میں سیکھنا۔ چینی ثقافت کے میرے استاد نے بھی ہمیں چینی ثقافتی تاریخ کے بارے میں پڑھایا۔ مستقبل کے لیے پر امید نوجوانوں کو رانا شاہد نے اپنی قیمتی رائے اور مشورہ دیا۔ Pakistani students can find their favorite university first of all. پاکستانی طلباء اپنی پسندیدہ یونیورسٹیز تلاش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دوسروں کے پیچھے نہ جائیں، صرف بھیڑ کے ساتھ نہ چلیں، بلکہ اپنی دلچسپی کا تعین کریں۔ پھر اس سے متعلق یونیورسٹی دیکھیں، پروفیسر سے رابطہ کریں، اپنے مستقبل کے تحقیق کے موضوع اور سابقہ تحقیق کے بارے میں معلومات جمع کریں اور فیصلہ کریں کہ آپ حقیقتاً زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسروں کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے فیصلہ نہ کریں، بلکہ اپنے فیصلے اپنی رائے کی بنیاد پر کریں۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔